سے مغرب کی طرف، بلکہ سورج کی تمازت بھی اس کو لگتی ہے اور سایہ بھی لگتا ہے، لا شرقیت ولا غربیت، اور اتنا چمکدار ہے کہ قریب ہے کہ تیل اس کا خود بخود جل اٹھے، یضیء خود بخود جل اٹھے، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ۔ اب ایک روشنی تو قندیل کی ہوئی، اور اصل میں روشنی ہے اس کس کی؟ اس تیل زیتون کی، جو اتنا چمکدار ہے کہ گویا بغیر تیلی لگانے کے، بغیر آگ جلائے کے خود بخود جلنے کی طرح ہے۔ تو گویا نور علی نور، روشنی پہ روشنی ہو گئی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس قسم کی مثالیں دے کر اپنے ذاتی اور صفاتی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، مگر یہ مثالیں جو ہیں صرف لوگوں کے فائدے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، کہ جس طرح اصل سارے جالے کو، سارے مکان کو، سارے قندیل کو اصل روشن کر رہا ہے تو وہ زیتون کا تیل ہے، جس کی وجہ سے اس کو جلایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ساری چیز جو ہے وہ وہاں کا ماحول روشن ہو چکا ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم کی ذات اصل جو ہے اس کا خود وجود ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ ساری کائنات اپنے اپنے وجود کے ساتھ چمک رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، مگر مثالیں جو ہیں صرف تمہارے جاننے کے لیے بیان کی گئی۔ اب اس دعوے پہ دلیل نقلی پیش کی جا رہی ہے کہ تمام کائنات کا چاندنا، تمام کائنات کی روشنی، تمام کائنات کے وجود کا اصل سبب وہ خود اللہ کی ذات ہے۔ اس پہ دلیل معلوم ہوا کہ تصرفات سارے اللہ کی طرف سے چل رہے ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ خفیہ چلتا ہے، ظاہر جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور خفیہ طور پہ اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ فی بیوتن، او مساجد میں، اذن اللہ، اللہ نے حکم کیا ہے کہ ان ترفع، ان کی عزت کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یاد کیا جائے اس کے اندر اللہ کا نام۔ اللہ کا نام یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مساجد کے اندر وظیفہ کیا جائے تو اللہ کے نام کا، ذکر کیا جائے تو بھی اللہ کے نام کا، عبادت کی جائے تو بھی اللہ کے نام کی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مساجد کے اندر دنیاوی کلام کرنا یہ قرآن مقدس کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ بعض لوگ وہ احادیث یا روایات پیش کرتے ہیں نا کہ مساجد میں دنیاوی کلام کرنا گناہ ہے، ایسا ایس روایت میں آیا، اس میں آیا، روایات اپنی جگہ پہ رہ گئی، مگر یہاں مساجد کا اصل مقصود قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں اللہ کی تعظیم کی جائے اور اللہ کا نام بلند کیا جائے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر موجود نہ ہو۔ دین کے معاملے میں جو خالص اللہ کا دین ہے اس کے لیے جو بات ہوگی وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوگی، اور محض دنیاوی کلام جو ہے وہ قرآن مقدس کے مزاج کے خلاف ہوگی۔ لہذا خطرہ ہے کہ آدمی جو مساجد کے اندر دنیاوی کلام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پہ یہ کیس دائر کر دیا جائے کہ تم نے ہمارے قرآن مقدس کی کتاب معلی کے مزاج کے خلاف کیا ہے، نص قطعی کے خلاف کیا ہے، لہذا تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ہاں نہ، اس کے لیے شرط ہے
کہ وہ اعتکاف کی حالت میں بھی اگر کرے تو مسجد کے دروازے پہ آئے، مسجد کے اندر ہو کر وہ بھی نہیں کر سکتا، مسجد کے دروازے پہ آئے، صرف اتنا ہے کہ دوسرا باہر ہو اور وہ مسجد کے حدود کے اندر ہو، عین مساجد کے اندر تو سودے کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں جی، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں اس کے اندر صبح بھی شام بھی۔ ایسے مرد جن کو نہیں مصروف کر سکتی کوئی تجارت نہ کوئی بے اللہ کے ذکر سے، دیکھا اس میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا، یعنی ایسا سودا، ایسی بے شراء جو اللہ کے ذکر میں حائل نہ ہو وہ جائز ہوگی مسجد میں، اور اگر خدا کے ذکر میں حائل ہو جائے تو وہ بے بھی نہیں ہو سکے گی، وہ تجارت بھی نہیں ہو سکے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کا قائم کرنا اور دینا زکوٰۃ کا، یہ تو ان کا وظیفہ ہے۔ یخافون، ڈرتے رہ جاتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی، الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہترین ان اعمال سے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، بلکہ ان سے بڑھا کے بھی دے گا اپنے نفلی طور پہ، اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ والذین کفروا، اب اس ٹولے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غیر محتدین ہیں، جن کو ان دلائل سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ علی سبیل التقابل ذکر ہوگا، اب غیر محتدین کا ذکر ہے، آگے محتدین کا ذکر آ جائے گا۔ علی سبیل التقابل غیر محتدین کا ذکر، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے مسئلے کا انکار کر دیا ہے، خوب خیال کرنا، ان کے اعمال مثل ریت کے ہیں، شور کلر کی طرح ہیں، ایسا شور کلر جو بقیتن، جو ایک کھلے پٹیل میدان میں پڑا ہو، اونچا ٹیلا جس کو کہتے ہیں، یا سب الظمآن، دور سے آنے والا پیاسا آدمی تو گمان کر رہا ہو کہ یہاں پانی کھڑا ہے، حتیٰ کہ جس وقت پہنچ جائے اس جگہ پہ تو نہ پائے اس کو کچھ بھی سوائے اللہ کریم کے، اللہ ہی وہاں موجود ہوگا، اس کا معاملہ موجود نہیں ہوگا عبادات والا۔ پر جب وہاں پہنچے گا فوفاہ حسابہ، پورا پورا کرے گا اللہ اس کا حساب۔ ویسے دنیا میں بھی اللہ حساب لے سکتا ہے، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ مشرک جو ہے اس کے اعمال کا یہی حال ہے، وہ عبادات کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، اور حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، قاضی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اعمال کا مجھے کافی فائدہ ہو رہا ہے، یا سبون انہم یحسنون صنعا، مگر جب قیامت کے دن آئے گا نا کہ مجھے ان اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، وہاں عمل شمل اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا مشرک کا عمل جو بھی ہو وہ دنیا ہی میں ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قیامت میں تو ضائع ہوگا، دنیا میں موجود رہتا ہے، لہذا اس کی ذبیحہ جائز ہے۔ یہ کوئی بے دین آدمی یوں کہہ سکتا ہے، دیندار آدمی تو سمجھتا ہے کہ مشرک آدمی جو اعمال کر رہا ہے وہ گمان تو یہ کرتا ہے کہ میرے اعمال محفوظ ہیں، مجھے اس کا بدلہ ملے گا، مگر جب وہاں پہنچے گا تو لم یجد ہو شیئن، نام و نشان بھی نہیں ہوگا وہاں اس کے اعمال کا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا ہی میں ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کے اندر اس کی ہر کوشش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لہذا نہ کوئی عبادات اس کے، نہ کوئی اچھی کلام۔ اسی وجہ سے مشرک اذان دے رہا ہو تو اس کی اذان کا جواب دینا جائز نہیں ہے، اس لیے جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب سوال ہو،
جب اس کے منہ سے کلام نکلتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں حابطت اعمالہم، اس کا تو عمل ہے ہی کوئی نہ، جب اس نے کیا ہی نہیں تو جواب کس کا دے گا؟ اس لیے تو جب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ سعی تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ذلہ سعیہم فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں اس کی ساری کوشش ختم کر دی گئی، گویا کہ اس نے کیا بھی کوئی عمل نہیں۔ جب تکبیر ہی نہیں پڑھی گئی، جب تکبیر ہی نہیں پڑھی گئی، اللہ اکبر کہا بھی نہیں گیا، مشرک کہتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اس نے نہیں پڑھا، کوئی تکبیر نہیں ہوئی۔ اب بغیر تکبیر کے اگر کھائے گا تو وہ مردار ہی کھائے گا نا، اس لیے مشرک کی ذبیحہ کھانے والا مردار کھا رہا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو طریقہ تھا نکاح والا اور ذبیحہ والا، یہ ان کا بھی تک اسی تورات میں انجیل کے مطابق تھا۔ ان کی یہ حالات ہوتی ہے کیونکہ نکاح ان کا اسی طرح واہ بھائی واہ۔ مطلب یہ ہے، دیکھنا تو یہ ہے، اصل بات ایمان کی ہوتی ہے، مسئلہ تو ایمان کا ہے نا۔ عمل جو برباد ہو رہے ہیں تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر صرف نکاح طلاق کی وجہ سے ہو، پھر تو اس کائنات کے اندر نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مشرک۔ ایمان کو جب تک آپ دخل نہ دیں گے، اس وقت تک کسی کے اعمال کا کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ اعتبار تو اس وقت ہوتا ہے صوم و صلات کا، حج نکاح معاملات کا، اگر اس کے اندر ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان اہل کتاب کی ذبیحہ حلال کہی ہے جن کا اپنی شریعت کے مطابق ایمان تھا۔ اس لیے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین هم اہل الکتاب نہیں کہا، طعام الذین اوتوا الکتاب کہا ہے۔ اوت الکتاب وہ لوگ تھے جو علماء تھے، ان کے تورات انجیل کے عالم اور حافظ تھے، مکمل کتاب کا علم ان کے پاس تھا، اور ان کے پاس اپنا دین بھی تھا کتاب والا۔ اس لیے قرآن مقدس ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلت الیکم مصدقا لما معکم۔ یہ کم اس لیے آیا کہ جو دین تمہارے پاس ہے اسی دین کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ یہ اوت الکتاب والے ہیں، مطلق اہل کتاب نہیں۔ مولویوں کو یہیں سے پتہ نہیں چلتا، وہ مطلق اہل کتاب کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کو آخر کیا مشکل پڑی ہے کہ مشہور لفظ اہل کتاب کا کیوں چھوڑ دیا ہے اللہ کریم نے؟ مشہور اختلاف تو اہل کتاب کا ہے، اوت الکتاب کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اس لیے بولا ہے کہ جو اصل طبقہ ہے اہل کتاب کا وہ بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہیں۔ آپ پڑھیں گے سورۃ بقرہ میں کہ اصل اہل کتاب وہی ہیں، یہود و نصارہ، مطلق یہودی اور نصرانی اہل کتاب نہیں، اصل وہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں جو اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ اس لیے خطاب شروع وہاں ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ چلتے چلتے پھر کیا کہتے ہیں؟ انزلنا الیکم، پھر کہتے ہیں مصدقا لما معکم۔ وہاں بھی اوت الکتاب کی بات ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا پہلے مروج تھا، آ رہا تھا، وہ کیا ہے شریعت میں؟ اس پر کیا فرق پڑتا ہے؟ شریعت تو بحث کرتی ہے ایمان پہ۔ جب ایمان نہیں ہے سرے سے اپنی کتاب یا اپنے ایمان پہ، تو وہ نکاح طلاق کے معاملات تو اس کو کوئی دخل نہیں دے سکتے، اس کی تو ضرورت بھی نہیں۔ ہاں جی، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، دوسری مثال غیر محتدین کی، یا اس کی مثال ہے جیسے اندھیرے ہوں سمندر میں، سمندر بھی لجی، بڑی موجوں والا گہرا سمندر، یغشا ہو، جو ڈھانپ رہی ہو اس موج کو ایک اور موج، اس کے اوپر موج ہو، اس کے اوپر، پھر اس موج کے اوپر سحاب، بادل چھایا ہوا،
اب دیکھو کتنے اندھیرے آ گئے ہیں، ظلماتن بعضھا فوق بعض، نرے اندھیرے بعض پہ اور ان کے اوپر بھی اندھیرے، حتیٰ کہ اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ تو نہیں قریب کہ اس کو دیکھ پائے، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اب بتاؤ ایسی حالت ہے، ایک شخص شرک اور کفر اور بدعات کے ظلمات اتنے اس پہ اٹے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر وہ اس کا ایمان کی رتی بھی نہیں رہی، نام و نشان بھی نہیں رہا۔ اب جتنا بھی اعمال کرے، جب اندر اس کے ظلمات شرک اور کفر کے رٹے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی اپنا وہ اعمال کرے گا بھی صحیح تو اس کو عمل اپنا نظر بھی نہیں آئے گا۔ جس کا اندھیروں میں جس طرح پڑے ہوئے آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی اتنے ظلمات شرک اور کفر کے جس کے اندر وہ پٹا پڑا ہے، اگر وہ اپنا عمل کوئی ظاہر بھی کرنا چاہے تو اس کو نظر نہیں آئے گا، گویا کہ ہے ہی نہیں اس کا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ ہی ہدایت کا نور نہ بنائے اس کو کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ اور اللہ کریم یوں ہی بے جرم کسی کو دھکا نہیں دیتا، بلکہ پہلے وہ ضد کرتے ہیں کفر و عناد کے بعد، پھر اللہ کی توحید کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب ہم ان کے لیے روشنی کا دروازہ کھولنے والے نہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، دلیل عقلی، کیا نہیں سوچا تو نے کہ اللہ ہی ایسا ہے، جب اللہ مبتدا ہو اور فعل مضارع اس کی خبر ہو تو پھر معنی حسر کا ہوگا، معنی حسر نہ حسر۔ ایک مولوی صاحب مناظرہ کر رہے تھے، ہمارے اپنے ساتھی ہیں، ان کی زبان سے لفظ نکل گیا حسر، وہ بریلوی مولوی نے ٹوکا، وہ بھی مدرس تھا، پلیت عالم تھا، کہنے لگا ہاں یہ غلط لفظ بولتے ہو، تم جاہل آدمی ہو، لفظ کیا ہوتا ہے؟ حسر، حسر کا لفظ نہیں ہے بلکہ اصل لفظ کیا ہے؟ حسر ہے۔ اسی پہ اس نے تالی بجانا شروع کر دی، یہ جی وہابی مولوی جو ہے یہ جاہل آدمی ہے، یہ مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال پھر اتنا ہوا کہ ایک ساتھی اور بیٹھا تھا مولوی، اس نے کہا اگر یہ لفظ حسر غلط ہے تو تو معنی بتا حسر کا کیا معنی ہے۔ وہ حسر کا معنی اس کو نہیں آتا تھا، بس طرح برابر سابر معاملہ ہو۔ ہاں جی، اب یہاں حسر معنی ہوگا، معنی حسری ہوگا۔ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تحقیق اللہ ہی ایسا ہے جو تسبیحیں بیان کرتے ہیں اس کی، جو کوئی آسمانوں میں زمینوں میں ہے، والطیر صافات، اور جو پرندے ہیں نا یہ اپنے ہوا کے اندر پروں کو سمیٹ کے چلتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی اس عبادت کو بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی، اور اللہ بھی ان کی ہر ایک تسبیح کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ۔ اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ دوسری دلیل، کیا تو نے نہیں سوچا کہ اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر جوڑ لگا دیتا ہے ان بادلوں کے درمیان، ثم یجعلہ رکاما، پھر بنا دیتا ہے ان بادلوں کو رکاما تہ بتہ، اوپر تلے کر دیتا ہے۔ فطر الود کا، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش ٹپک رہی ہوتی ہے من خلال ہی بادلوں کے اندر سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، واو تفسیریہ، یعنی يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اتارتا ہے اللہ من السماء، اوپر والی جہت سے، سما کا معنی جہت الفوق، اوپر والی جہت سے، یعنی من جبال، پہاڑوں جیسے بادلوں سے، پہاڑ جیسے بادلوں سے، جن بادلوں میں فیہا من بردن، اولے ہوتے ہیں، برف ہوتی ہے، فیصیب بہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے
اس برف کو، اولوں کو، من یشاء جہاں چاہتا ہے، وہ یصرفہ ام من یشاء روک لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یکاد سنا برق ہی یذهب بالابصار جملہ حالیہ، یکاد اس حال میں وہ اوپر سے لے آتا ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ چمک اس کی بجلی کی لے جائے آنکھوں کو، ساری آنکھیں ختم کر دے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار الٹ پلٹ کرتا رہ جاتا ہے اللہ رات کو اور دن کو، اس کے اندر بصیرت والے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء اللہ ہی بناتا ہے ہر رینگ کر چلنے والے کو پانی سے، دابہ ما یدب علی الارض جو زمین پہ چلتے ہیں، فمنہم من یمشی علی بطنہ ان میں سے کئی جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چل رہے ہیں، ومنہم اور کئی ان میں سے وہ ہیں جو اپنے 2 پاؤں پہ چل رہے ہیں، کئی ان میں سے ہیں جو 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء اپنی مشیت کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے بناتا ہے، جتنا بنانے میں اپنی مشیت ہے، اسی طرح ان اللہ لا کل شیء قدیر ہر چیز پہ قدرت بھی اسی کی ہے۔ معلوم ہوا جب سارا تصرف، سارا علم، ساری قدرت اسی کی چل رہی ہے تو معلوم ہوا کائنات کا ذرہ ذرہ بھی روشن ہے تو اسی کی قدرت، اسی کی ذات اور صفات کے نور سے جگمگا اٹھ رہی ہے۔ ہاں جی، لقد انزلنا آیات بینات خدا کی قسم ہے اتارا ہم نے آیات کھلم کھلی، اللہ ہی ہے ہدایت کرتا جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور وَيَقُولُونَ یہ شکوہ ہے، وہ پیچھے گزر چکا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک اس کے ساتھ تعلق ہے اس شکوے کا۔ یقولون کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور ہم بڑے فرما بردار ہیں، اطعنا ہم بڑے فرمان بردار ہیں، ثم یتولی فریق منہم پھر منہ پھیر جاتا ہے ایک ٹولی ان میں سے بعد اس کے، اس اقرار کرنے کے باوجود، وما اولئک بالمؤمنین رتی ایمان کی بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جس وقت بلایا جاتا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ تاکہ فیصلہ کریں درمیان ان کے، تو اچانک ایک ٹولی ان میں سے معرضون منہ بھی دوسری طرف کر لیتے ہیں، بالکل بے توجہی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں محسوس ہو جائے کہ ان یکن لہم الحق کہ اگر ان کو معلوم ہو کہ ان کو واقعی اس میں کچھ حق ملے گا یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ سچائی ہے ہمارے معاملے میں، تو یأتوا الیہ مذعنین آتے ہیں طرف اس پیغمبر کے دوڑتے ہوئے، مذعنین اذعان اور یقین کے ساتھ، مسرعین افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں کوئی ضد و عناد کی مرض ہے، امرتابو یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں پلیت کہ وہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، اور نہیں اس میں کوئی بات بھی نہیں، بل اولئک هم الظالمون بلکہ یہی ظالم ہے حقیقت میں، اللہ رسول اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں جی، علی سبیل التقابل بیان تھا غیر محتدین کا، اب بیان ہے محتدین کا۔ پکی بات ہے کہ ہے بول ایمانداروں کا، ہاں یہ ان کا غیر محتدین کا بیان ختم ہو گیا، اب محتدین کا ہے۔ انما کان قول المؤمنین پکی بات ہے کہ ہوتا ہے بول مومنوں کا، کون سا بول ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا وہ یہی کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم قبول بھی کرتے ہیں۔ کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جب بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف کہ آؤ تاکہ وہ فیصلہ کریں تمہارے معاملے میں، واولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ
جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بات ماننا. ہاں، اطاعت کا معنی صرف بات ماننا کہتے ہیں اطاعت. من یطع اللہ و رسولہ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہ جاتا ہے اللہ سے، ویتقہ، اور بچ کے رہتا ہے اس کی نافرمانی سے، ڈرتا رہ جاتا ہے اللہ سے اور بچ کے رہتا ہے اس کی نافرمانی سے، فاولئک ھم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اب جی پھر آ گیا شکوہ. اقسموا باللہ جہد ایمان، منافقین اب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہد ایمانہم، سخت اپنی قسمیں، سخت قسم کی قسمیں کھا کے کیا کہتے ہیں؟ حضرت جی ہمیں خدا کی قسم ہے، اللہ کا ہم پہ قہر پڑے، خدا کی ہم پہ لعنت ہو اگر ہم ایسا نہ کریں. کیسے؟ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بادشاہ آپ اگر حکم دیں ہم تو اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیں گے. لئن امرتہم لیخرجن، اگر تو حکم کرے تو وہ ضرور گھر سے نکل جائیں گے. آپ ان کو جواب دیں لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، اور پلیتو قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، تمہاری فرما برداری پہلے ہی مشہور ہے، پہلے ہی تم بڑے فرما بردار ہو. طاعۃ معروفۃ، تمہاری فرما برداری پہلے مشہور ہے، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، تحقیق اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ کام کر رہے. تو فرما دے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بات مانتے ہو تو پہلے اللہ کی بات مانو اور مانو بھی دل سے، واطیعوا الرسول، اور بات پھر مانو اللہ کے رسول کی. فإن تولوا، اگر وہ اس سے منہ پھیر جائیں تو فإنما علیہ ما حمل، کوئی بات نہیں، پر پکی بات ہے کہ میرے پیغمبر پر تو وہ ہے جو کچھ وہ اٹھوایا گیا ہے، اس کو تو اٹھایا گیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ آپ تبلیغ کریں، اس پر وہ تبلیغ کرنا فرض ہے. وعلیکم ما حملتم، اور تم پہ وہ فرض ہے جس کا بھار تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم پہ یہ بوجھ رکھا گیا ہے کہ تم بات مانو، قبول کرو. تم وہ ذمہ داری بھگتاؤ اور پیغمبر اپنی ذمہ داری بھگتاتا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم دل سے اس کی بات مان لو گے، تہتدوا، تو پھر تم ہدایت کی پٹڑی پہ آ جاؤ گے. بس اس سے زیادہ ہمارے رسول پہ اور کچھ فرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچا دے اور بالکل رڑے میدان پہ پہنچائے، لک چھپ کے پہنچانے کی گنجائش نہیں. یہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، پہلے اللہ کی بات مانو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یہ واو جو ہے کیونکہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے پھر والا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت اللہ اطاعت رسول جو ہے عنوان کے لحاظ سے دو مختلف ہیں، حقیقت میں ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. عنوان اور تخصیص کے لیے یہ واو آتی ہے ایسے مقام پہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی اطاعت بھی ایک مستقل فریضہ ہے اور رسول اللہ کی اطاعت بھی مستقل فریضہ ہے. ہاں جی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، مومنوں کے لیے بشارت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارتاً بشارت ہے کہ آپ کو یہ حادثہ بھگتانا پڑا، طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا اور آپ کی صاحبزادی پہ تہمت لگائی گئی، آپ نے یہ مصیبت برداشت کی، حوصلہ کیا. اب اشارتاً اس کی طرف آپ صدیق اکبر کی دلجوئی کے لیے اللہ کریم اشارتاً ایک انعام کا وعدہ فرما رہے ہیں تاکہ اب اللہ کی نعمت کو یاد کر کے پچھلے جتنے بھی حوادثات ہیں ان کو بھلا دیں، دل پہ رکھیں نہیں. ہاں جی، وعدہ کرتا ہے اللہ کا، وعدہ کر چکا ہے اللہ کریم ان لوگوں سے جو ایماندار ہیں تم میں سے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل بھی ایمان کے مطابق چھکتے چھکتے کیے ہیں. وعدہ یہ کر رہا ہے کہ ضرور ان کو بادشاہ بنائے گا زمین میں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فی الارض، زمین کا بادشاہ بنائے گا، وہ خلیفہ بنیں گے۔ خلیفے کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، اس کو کیا بنائیں گے؟ بادشاہ بنائیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب ایک بنانے والا ہوں۔ اللہ کا نائب بھلا ہو کیسے سکتا ہے جبکہ اللہ خود خلیفہ ہے؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اللہ کا خلیفہ ماننے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہے، خلیفہ کا معنی بادشاہ ہے، امور نظمیہ سنبھالنے والا۔ اس لیے معنی یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بادشاہت دے گا ان کو زمین میں، جیسا کہ بادشاہ بنایا تھا ان سے پہلوں کو۔ دوسرا یہ وعدہ ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جما دے گا اللہ ان کے دین کو جو دین اللہ کو پسند ہے ان کے لیے، اس دین کو جما دے گا اللہ۔ تیسرا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور تبدیل کر دے گا اللہ کریم ان کے خوف کو امن اور سکون کی زندگی کے ساتھ۔ اور چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ یعبدوننی، عبادت کرتے رہیں گے صرف میری، نہیں شریک بنائیں گے میرے ساتھ کسی کو بھی۔ ومن کفر بعد ذالک، یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا نا۔ ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے باوجود پھر بھی اللہ کی قدرت کا، اللہ کے انعاموں کا انکار کرتا ہے یا نعمتیں اللہ کی ہیں شکریہ دوسروں کا ادا کرتا ہے، تو فاولئک هم الفاسقون، وہ تحقیق وہی ہیں جو حدود سے نکل چکے ہیں، حد اسلام کے اندر وہ رہنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک جب کسی کو فاسق کہتا ہے، چھکتے چھکتے کیے ہیں، وعدہ یہ کر رہا ہے کہ ضرور ان کو بادشاہ بنائے گا زمین میں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا بادشاہ بنائے گا، وہ خلیفہ بنیں گے۔ خلیفے کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، اس کو کیا بنائیں گے؟ بادشاہ بنائیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب ایک بنانے والا ہوں۔ اللہ کا نائب بھلا ہو کیسے سکتا ہے جبکہ اللہ خود خلیفہ ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہ کا خلیفہ ماننے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہے، خلیفہ کا معنی بادشاہ ہے، امور نظمیہ سنبھالنے والا۔ اس لیے معنی یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بادشاہت دے گا ان کو زمین میں، جیسا کہ بادشاہ بنایا تھا ان سے پہلوں کو۔ دوسرا یہ وعدہ ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جما دے گا اللہ ان کے دین کو جو دین اللہ کو پسند ہے ان کے لیے، اس دین کو جما دے گا اللہ۔ تیسرا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور تبدیل کر دے گا اللہ کریم ان کے خوف کو امن اور سکون کی زندگی کے ساتھ۔ اور چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ یعبدوننی، عبادت کرتے رہیں گے صرف میری، نہیں شریک بنائیں گے میرے ساتھ کسی کو بھی۔ ومن کفر بعد ذالک، یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا نا۔ ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے باوجود پھر بھی اللہ کی قدرت کا، اللہ کے انعاموں کا انکار کرتا ہے یا نعمتیں اللہ کی ہیں شکریہ دوسروں کا ادا کرتا ہے، تو فاولئک هم الفاسقون، وہ تحقیق وہی ہیں جو حدود سے نکل چکے ہیں، حد اسلام کے اندر وہ رہنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک جب کسی کو فاسق کہتا ہے تو درجہ کامل مراد ہے۔ درجہ، لوگ تو کہتے ہیں نا ہمیں کہ یہ بات بات پہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، ان کی جیب میں کفر کی مشین ہے، جب کسی کو کہنا نکال کے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کریم کے قرآن کو دیکھیں، کیسی کیسی عجیب باتوں پہ اللہ کریم فتوے لگاتے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، صرف اتنی بات کا انکار کرنے والے یا اس میں غلط تعویل کرنے والے، اللہ کی نعمت ہو اس کا شکر نہ ادا کرنے والے، یا نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہوں
اور شکریہ غیر اللہ کا ادا کرنے والے، ان پہ فتویٰ لگاتا ہے کہ وہ دین اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ فاساقہ اے خارجہ، فاساقہ عن سبیل ہی، خارجہ عن دین ہی، دین سے نکل گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ فرمایا کہ وہ دین سے نکل گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مرتد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کافر، یہ ڈرتے تھے کافر کہنے سے، اللہ نے الٹا اس کو مرتد کہہ دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ سستی ہمارے اندر ہے کہ ہمارے اوپر معاشرے کا روب پڑ جاتا ہے، یا علماء کا، یا کثرت مشائخ کا، اکابرین کا، ان کا رویہ جو ہے ہم پہ چھایا ہوا ہے۔ ورنہ قرآن کے پیچھے آدمی چلے تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ جس گناہ کو ہم لوگ عام قسم کا اور ہلکا قسم کا گناہ سمجھتے ہیں، اگر اس کی بنیاد ایسی ہے کہ وہاں اللہ کا کوئی حکم آ چکا ہے یا اللہ کی نہیں آ چکی ہے، تو وہ ہلکا گناہ نہیں ہے۔ اس کے کرنے سے یقیناً آدمی اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا۔ اللہ کے حکم سے باہر نکلنے والا دین سے باہر نکل گیا، دین سے باہر نکلنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ بڑا معاملہ نازک ہے، اگر آدمی سمجھے نہیں یا محسوس نہ کرے تو اس کی مرضی، ورنہ قرآن مقدس تو رعایت نہیں کرتا۔ اقیم الصلاۃ، او ایماندارو بس نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے پاک رسول کی بات کو دل سے مانتے رہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ترامون، خاص قسم کی شفقت کے انبار لگا دیں گے ہم تم پہ۔ لا تحسبن الذین کفروا، اور میرے پیغمبر آپ گمان نہ کریں کہ کافر لوگ جو ہیں معجزین فی الارض، آگے نکل جائیں گے اللہ کے پکڑ سے۔ معجزین، عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کے حکم سے آگے نکل جائیں گے زمین میں، نہیں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ بہت گندی جگہ لوٹ کے آنے کی۔ پہلا حصہ گویا ختم ہو گیا سورہ نور کا، اب دوسرا حصہ شروع ہے۔ دوسرے حصے میں پھر ان قواعد اربع کا ذکر ہے۔ کل قاعدے کتنے تھے؟ 7۔ کل قواعد 7 تھے۔ کل قاعدے کتنے تھے؟ 7 تھے۔ اب 4 قواعد کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، گویا انہیں پہلوں کا اعادہ بھی ہوتا جائے گا اور 4 حکم ساتھ بھی۔ او ایماندارو، چاہیے کہ اجازت لے لیا کریں تم سے وہ لوگ جو تمہارے لونڈے ہیں، پہلا حکم، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے احتلام کی عمر کو تم میں سے 3 وقتوں میں اجازت مانگا کریں، یعنی عقل مند لڑکے۔ کون سے 3 وقت؟ یعنی نماز فجر سے پہلے کا وقت، اور دوسرا جب اتار دیتے ہو کپڑے تم من الظہیرہ، قیلولے کے وقت دوپہر کو، اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔ یہ تین ننگیج کرنے کے اوقات ہیں، تمہارے لیے اجازت ہے۔ ان 3 وقتوں میں اگر وہ تمہارے لونڈے یا عقل مند لڑکے آنا چاہیں تو اجازت لے کے آئیں، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ آگے، لیسا علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر نہ ان پر کوئی گناہ، بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ۔ کیوں؟ جملہ تعلیلیہ، طوافون علیہ، کیوں گناہ کوئی نہیں؟ طوافون علیکم، وہ آخر چکر کاٹنے والے ہیں تم پہ کاروبار کرنے کے لیے، جیسے بلی چکر کاٹنے والی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ طوافات علیکم، اگر کسی برتن میں وہ منہ ڈال دے تو پلیت نہیں ہوگا، کیونکہ طوافات میں سے ہے۔ یا اور بھی آتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، بہشت میں وہ چھوکرے ہوں گے، یطوف، جو کاروبار کرنے کے لیے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے، اگر تمہارے نصیب میں ہوگا تو وہ آتے جاتے رہیں گے،
اس لیے طوافون کا حکم یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بعض تمہارا بعض پہ ہمیشہ چکر کاٹتا رہ جاتا ہے. یوں ہی بیان کرتا ہے کھول کے تمہارے لیے نشانیاں اللہ علیم حکیم. اور جس وقت پہنچ جائیں لڑکے تم میں سے بلوغ کو، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں ہر وقت. کما استأذن الذین من قبلہم، جیسا کہ اجازت لیا کرتے تھے ان سے پہلے بالغ مرد. یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ کھول کے تمہارے لیے آیات کو. واللہ علیم حکیم. والقواعد من النساء، دوسرا حکم ثانی، اور وہ عورتیں جو بیٹھ رہی ہیں بیچاری بڈھی ہو گئی ہیں، جو نہیں امید رکھتے اس کے نکاح کرنے کا. لا یرجون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر لا یرجون جمع، ہاں جمع مؤنث غائبات ہے، یہیں سے تو مغالطہ لگتا ہے. لا یرجون نکاحا، ہاں جمع مذکر غائب کا بھی ہو سکتا ہے مگر ظاہر کلام سے تو جمع مؤنث ہے نا. ہاں جمع مذکر کا بھی ہو سکتا ہے اگر فاعل ان کو بنایا جائے جو متولی ہے نکاح کرنے کے. لا یرجون نکاحا، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے نکاح ہننا، ان کے نکاح کر دینے کا. فلیس علیہن جناح، پس نہیں ہے اوپر ان کے کوئی گناہ جو اتار دیں اپنے کپڑے بشرطے کہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی زینت کو. بازے پرانی عروری کو اگ لگ ویندی ہے. بڈھی ایسی نہ ہو نا کہ اپنے آپ خلخال دکھانے کی خواہش مند ہو، تاکہ لوگ سمجھے کہ اپنے وقت میں یہ بھی کوئی بلا کی چیز تھی. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر بچ کے رہیں بڈھی عورتیں زینت شینت سے بھی بچ کے رہیں، کپڑے اتار کر لیٹنے سے بھی بچ کے رہیں تو خیر لہن، اس کے لیے بہترین ہے. واللہ سمیع علیم. تیسرا حکم، نہیں ہے اوپر اندھے کے کوئی حرج، اور نہ ہی لنگڑے پہ کوئی حرج، نہ ہی مریض پہ کوئی حرج، اور نہ تمہارے اپنے آدمیوں پہ کوئی حرج ہے کہ کھاتے پیتے رہو اپنے آدمیوں کے گھروں سے. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے خالوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے اعمام چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت امات، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جس کے گھر کی چابیوں کے تم مالک ہو، یعنی سردار ہو، تمہارے لونڈے ہیں ان کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، جن کے گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو. او صدیقکم، یا اپنے ساتھیوں دوستوں کے گھروں سے. کھالو لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ آنا جانا ایک دوسرے کے گھروں میں جو ہوتا ہے، اور آنا جانا ان کے گھروں میں بھی تمہارا بند نہیں ہے، آ جا سکتے ہو. ان تاکلوا، اور کھا سکتے ہو، کٹھے مل کے کھاؤ. اشتاتن، انفرادی طور پہ کھاؤ. فاذا دخلتم بیوتن، چوتھا حکم، اور جس وقت داخل ہونا چاہو تم گھروں کے اندر، فسلموا علی انفسکم، تو پھر سلام دیا کرو اپنے آپ پر. ابن عباس، حضرت ابن عباس تو کہتے ہیں معنی یہ ہے اپنے آپ پر سلام دیا کرو. کیا کہا کرو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں مفسرین، ابن قتیبہ، بحر محیط، قرطبی وغیرہ وغیرہ، ابن جریر،
یہ سب کہتے ہیں سلموا علی انفسکم، سلام دیا کرو اپنے بندوں پہ، علی ان، جس طرح ہے نا قرآن میں آتا ہے لا تقتلوا انفسکم، یعنی نہ قتل کرو اپنے بھائی بندوں کو۔ انفسکم دا لفظ اپنے بھائیوں پر بھی بولا جاتا ہے، اپنے آدمیوں پر بھی بولا جاتا ہے، اس لیے معنی یہ بھی ہوگا سلموا علی انفسکم، سلام دیا کرو اپنے گھر والے بندوں پر، تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور مبارک ہو تمہیں، طیبۃ، تر و تازہ رہے اللہ کریم کا یہ دیا ہوا سلام۔ یوں ہی بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پکی بات ہے، او پیچھے ہے نا لیستاذنکم یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت، اور پہلا حکم اس سے متعلق ہے یہ۔ پکی بات ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو مان جائیں اللہ کو، رسول کو، اور اللہ اور رسول کو ماننا یہ تو اندر کی بات ہے، اس لیے کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ایماندار ہیں۔ اب وہ نشانی وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جس وقت ہوتے ہیں وہ ایماندار نبی کریم کے کٹھے، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، اوپر ایسے معاملے کے جو معاملہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہو گیا، جمعے کا اجتماع ہو گیا، یا لشکر اکٹھا ہو گیا، یا کوئی مشورے کے لیے، یا وہ خندق والے موقع پہ مشورہ کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسا معاملہ جس معاملے میں سارے مسلمان اکٹھے ہونا ضروری ہوں، علی امرن جامع، ایسا معاملہ جو معاملہ تمام کو اکٹھا کرنے والا ہو، جو سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہو، وہاں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ایمانداروں کی یہ نشانی ہے کہ لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، نہیں قطن جاتے حتیٰ کہ اجازت مانگ لیں رسول کریم سے۔ ان الذین یستأذنونک، اب اس حال میں جو لوگ آپ سے اجازت مانگیں، اے میرے پیغمبر میں شہادت دیتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ۔ پس ایسے لوگ جب بھی اجازت مانگیں آپ سے لبعض شان، اپنے کسی حال کے معاملے میں، تو کیا کیا کر فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو پھر اجازت دے دیا کرو جن کو چاہو میرے پیغمبر۔ البتہ پھر اجازت جب لے لیں گے، آگے ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُمْ، پھر استغفار بھی کرتے رہو ان کے لیے۔ بھائی اجازت جو مانگیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو اجازت مانگے تو دے دیا کرو، پھر استغفار کا کیا معنی ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے مغفرت اور بخشش بھی مانگ کر، کیوں؟ وہ اجازت لے کے جب جائیں گے تو کئی دن تو غیر حاضر رہیں گے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، آپ کی صحبت میں بھی نہیں آئیں گے، اس لیے ان کے درجات کے کم ہونے کا خطرہ تو ضرور پیدا ہوگا نا۔ وہ لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی محفل میں بھی ہوں گے، وہ تو ان کے درجات بلند ہو جائیں گے، اور جو لوگ غیر حاضر ہوں گے ان کے درجات کی کمی کا خطرہ ہوگا نا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کے لیے اور ان کے درجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اسپیشل آپ دعا بھی مانگتے رہیے۔ ان اللہ غفور رحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول، تخویف، دھمکی، لا تجعلوا دعاء الرسول، اب تفخیم رسول پر دھمکی، رسول کریم کی شان کے متعلق، لا تجعلوا،
نہ بنا لیا کرو بلانا رسول کا، بلانا رسول کا، ایک ہے بلانا رسول کو، ایک ہے بلانا رسول۔ اگر رسول کو ہوگا تو مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی، رسول مفعول ہوگا، اور اگر رسول کا ہوگا تو اضافت مصدر کی فاعل کی طرف ہوگی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ بلانا رسول کا اپنے درمیان مثل بلانے بعض تمہارے کے بعض کو، جس طرح ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو تو پرواہ نہیں کرتے، ایسا نہ کرو محمد رسول اللہ کے بلانے پر، بلکہ خوب حاضری دیا کرو، پوری توجہ رکھا کرو۔ اور اگر مانا یوں ہو لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ بلانا رسول کو درمیان اپنے مثل بلانے بعض تمہارے کے بعض کو، جس طرح بعض کو کہتے ہو ممدو، او فتو، او فتح الدین، او علاء الدین، او شرف الدین، نام لے کر بلاتے ہو، میرے رسول کا نام لے کر نہ بلایا کرو، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کر کے بلاؤ۔ اس لیے مفعول اور فاعل کا فرق ہوگا۔ اگر فاعلیت والا معنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو پرواہ نہیں کرتے لوگ، کوئی دیر سے آتا ہے، کوئی جلدی آتا ہے، کوئی تعویلیں کرنے لگ جاتا ہے، میرا پیغمبر اگر بلائے تو اس قسم کی تعویل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر تم کھڑے ہو، میرا پیغمبر اگر بلائے نماز توڑ دیا کرو، مگر پیغمبر کے جواب کے لیے حاضری جلدی دینا ضروری ہے۔ اور اگر مفعول والا معنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا جس طرح نام لے لے کر ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو، اس طرح میرے پیغمبر کا نام لے کر بلاؤ گے تو پھر یہ ادب پیغمبر کے خلاف ہوگا، اور جو پیغمبر کا بے ادب ہوتا ہے اگر آمدن ایسا کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، چوکنے ہو کر رہو، بھولے سے بھی اگر میرے پیغمبر کی بے ادبی ہو گئی تو بھی تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ان الذین لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس کلام سے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اضافت مصدر کی فاعل کی طرف ہے، مفعول کی طرف نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول نے بلا لیا، اب تم آ گئے، اس کے بعد قد یعلم اللہ، خوب جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لوازا، چپت چوری جو کھسک جاتے ہیں، اللہ خوب جان۔ پس چاہیے کہ ڈر کے رہیں وہ لوگ جو خلاف کر رہے ہیں اللہ کے امر کے، کہیں نہ پہنچ جائے ان کو کوئی فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچ جائے ان کو عذاب بہت درد والا۔ الا ان للہ ما، بالکل آخر میں اب دونوں دعووں کا ذکر۔ اصل دعویٰ تھا اللہ نور السماوات، اور جب اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام کائنات، ذرہ ذرہ کائنات کے وجود کا سبب ہوئی، اس کی ذات ہی موجد ہے، اس کی صفات ہی موجد ہیں، تو اب ان کے اندر دو کمال تو لازماً ماننے پڑیں گے، ایک ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھنے والی ذات، اور دوسرا ذرہ ذرہ کائنات میں تصرف کرنے والی ذات۔ اب یہ گویا کہ ایک دعویٰ جو ہے اس کی دو شقیں ہو گئی، دونوں شقوں کو سورت کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی شق الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار تحقیق اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، مالک علی الاطلاق بھی وہی،
قادر مطلق بھی وہی، اور دوسرا قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہی خوب جانتا ہے اس حال کو جس حال پہ تم ہو، ویوم یرجعون، اور جس دن لوٹائے جائیں گے وہ اس کی طرف، پس خبردار کرے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا واللہ بکل شیء علیم، معلوم ہوا قدیر بھی وہی ہے اور علیم بھی۔ جب یہ قدیر وہی ہے علیم وہی ہے تو معلوم ہوا اللہ نور السماوات، تمام کائنات کے وجود کا ظاہر ہونا اور چمک اٹھنا یہ اس قدیر اور علیم کی ذات کے صدقے ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ لولا لما خلقت، اگر آپ نہ ہوتے میرے پیغمبر تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا، قسم قسم کے بکواس کرتے ہیں نا۔ یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کا مرکزی دعویٰ ہے برکات دہندہ۔ جب قدیر علیم وہی ہے تو برکات دینے والا بھی وہی ہے۔ برکات دہندہ بھی وہی۔ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 60 وزادہم نفورا تک کا ہے۔ زادہم نفورا تک، اس میں متعلقات کے ساتھ مرکزی مضمون یہ ہے کہ دنیا میں برکات دہندہ وہی ہے، اور تبارک الذی جعل فی السماء بروجا آیت نمبر 61 سے دوسرا حصہ ہے آخر سورت تک، آیت نمبر 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ دوسرا حصہ بمع متعلقات، اس میں یہ ہے کہ آخرت میں بھی برکات دہندہ وہی ہے۔ اور دوسرے عنوان کے ماتات سورہ فرقان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسئلہ برکتی کی تعلیم، اور دوسرے حصے میں